لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرات ذی وقار، وقت کافی ہو چکا ہے، بلا تخیر بلا تمہید استاذ وقت مفتی دعوت اسلامی، استاذ العلماء، شیخ الحدیث جامعۃ المدینہ، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان المدنی العطاری کی خدمت میں ملتمس ہوں حضور مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت عالمانہ واعظانہ خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفع بعضهم درجات، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو این قصہ مختصر، بلغ العلا بکماله، کشف الدجى بجماله، حسنت جمیع خصاله، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وبارک وسلم۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں آقا، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو، ہم سب کو الحمدللہ ان سے نسبت ہے، میں فقط خاک ہوں مگر ان سے ہے نسبت مجھ کو، یہی
ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ میرے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ جو اللہ کے ان بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ میں آج کی اس پر رونق پرکیف بزم میں سب سے پہلے میرے نہایت ہی محترم صد احترام استاذ العلماء جناب حضرت علامہ مولانا اسلم سعیدی صاحب، میں ان کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے دل جوئی فرمائی، آج کی اس بزم میں خود جلوہ فرما ہے۔ آج کی اس بزم میں آنے والے تمام علماء کرام، آپ کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ہمارے صوبان بھائی آصف بھائی، ان کا میں انتہائی احسان مند کہ آپ عاشقان رسول میں مجھے آنے کا موقع دیا۔ آپ تمام عوام اہل سنت عاشقان رسول کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ رات کی ان لمحات میں بھی حضور کا ذکر سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم آج کی ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی۔ اس انسان کو رب نے زندگی گزارنے کا ایک بزم انداز، ایک طریقہ اور سلیقہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ جل مجدہ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی کمال، کوئی نہ کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، اور یہ خوبیاں دو حال سے خالی نہیں ہوتی۔ یا تو یہ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ محنت کرتا ہے اور رب وہ خوبی عطا فرما دیتا ہے، گویا یوں کہہ لیں کہ اپنے کسب سے، اپنی محنت سے بندے کو کمال اور خوبی رب کی طرف سے مل گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی محنت کوئی نہیں ہوتی، اللہ جل مجدہ اپنی عطا سے اسے نواز دیتا ہے۔ مالک نے جو بھی دنیا میں آیا اسے کمال بھی عطا کیا، اسے خوبیاں بھی عطا کیں۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنا لیا، انہیں صفی اللہ کا لقب مل گیا۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ جنت میں رب کے حکم سے رہے۔ پھر ان کا کمال یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے ابو البشر بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے۔ رب نے کثیر انعامات سے، خوبیوں سے، کمالات سے نوازا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نوح علیہ السلام کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، آپ آدم ثانی کہلائے، رب نے یہ کمال، یہ خوبی ان کو عطا فرمائی، اور ان کے صدقے میں
ان کی امت کو رب ذوالجلال نے نعمت زندگی سے نواز دیا. پھر وہ وقت بھی آیا، چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. ان کا مکالمہ نمرود سے چلتا رہا. انہوں نے اسے زیر کر دیا اپنی گفتگو سے. قرآن اس بات پر گواہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو رب نے کمال عطا کیے، خوبیاں عطا کیں، اور ایسی اولاد عطا کی کہ جو انبیاء ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو کمال انہیں رب نے یہ بھی بخشا. عرض کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، میرے اللہ مردوں کو تو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولم تؤمن، اے میرے پیارے ابراہیم خلیل، کیا تجھے ایمان نہیں؟ عرض کرتے ہیں مولا ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، صرف اپنے اس دل کے اطمینان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم خلیل 4 پرندے لے لو، أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر لیا جائے، ان کا گوشت قیمہ بنا کے آپس میں مکس کر لیا جائے. کچھ اس پہاڑ کی چوٹی پہ اور کچھ دوسرے پہاڑ کی چوٹی پہ، کچھ تیسرے پہاڑ کی چوٹی پہ اور کچھ چوتھے پہاڑ کی چوٹی پہ، مختلف مقامات پر اسے رکھ دیا جائے. تو پھر اے میرے ابراہیم خلیل تم آواز دو. حضرت ابراہیم آواز دیتے ہیں یا طاؤس، اے مور. اس کا کچھ گوشت اس پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، کچھ اس طرف ہے، کچھ اس طرف ہے، کچھ ان کے پیچھے ہے. ہر طرف سے ان کی آواز پر گوشت اڑنا شروع ہوتا ہے. رب کی قدرت، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے وہ نظارہ اپنی آنکھوں میں محفوظ کیا ہے. دنیا کائنات میں اس وقت جو اشیاء وجود میں تھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی، انہوں نے وہ نظارہ اپنی آنکھوں میں محفوظ کیا ہے. پرندہ اڑ رہا ہے، اس کے اجزاء اڑ رہے ہیں، سارے آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک پرندہ تشکیل پاتا ہے اور وہ اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. یہ ان کا کمال ہے، یہ ان کی خوبی ہے جو رب نے ان کو عطا کی ہے. پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب صالح علیہ السلام لوگوں کی نظروں کے سامنے پہاڑوں سے ایک اونٹنی نکال دیتے ہیں، کیونکہ وہ دور تھا پتھروں کا دور تھا. پہاڑوں میں کاٹ کاٹ کر بڑے بڑے مکانات بنائے جاتے تھے، سرنگیں نکالی جاتی تھی، گھر تعمیر کیے جاتے تھے. گویا ان کے ہاتھ میں پتھر موم تھا. لیکن رب نے جب صالح علیہ السلام کو بھیجا تو ایسا معجزہ عطا کیا جو ان کے فخر کو توڑنے والا تھا. کیونکہ وہ اوزار لیتے تھے، ان اوزاروں کے ساتھ پتھروں کو توڑ توڑ کر گھر بنایا کرتے تھے. چٹانیں ٹوٹ جاتی تھیں لیکن اوزار اسباب بنتے تھے. جب رب کا نبی آ گیا، رب نے ایسا معجزہ عطا کیا جو ان کے فخر کو توڑنے والا تھا. ایک زندہ اونٹنی صالح علیہ السلام نے اشارہ کر کے پہاڑوں سے باہر نکال دی. یا نبی
اور جب دور آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے ہاتھ میں عصا ہے، سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون اور اس کی قوم ہے، گویا سامنے بھی ہلاکت نظر آتی ہے، پیچھے بھی ہلاکت نظر آتی ہے، سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، پیچھے پلٹ جاتے ہیں تو فرعون کی قوم گھیر لیتی ہے، آگے دریا میں اتر جاتے ہیں تو وسیع و عریض دریا ہے، آج تک جو اس میں گیا ہے پھر واپس نہیں آیا، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے انہیں معجزہ جو دیا ہے، ان کے ہاتھ میں عصا ہے، فرمایا موسیٰ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اے میرے کلیم اس عصا کو سمندر پہ ماریے، اس دریا پہ ماریے۔ بس پھر کیا تھا؟ جب دریا پہ عصا پڑتا ہے 12 دیواریں بن جاتی ہیں، 12 راستے بن جاتے ہیں اور بیچ میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم گزر جاتی ہے۔ یہ کمال ہے ان کا، یہ خوبی ہے ان کی جو رب ذوالجلال نے ان کو عطا کی تھی۔ اور صرف یہی نہیں تھا، اور بھی بہت کچھ تھا۔ پھر جب آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی رب نے کمال دیے۔ وہ طب کا دور تھا، طب یونانی عروج پر تھی، بڑے بڑے حکماء موجود تھے، بڑے بڑے اطباء موجود تھے، ہر مرض کا علاج تلاش کر لیا گیا تھا سوائے چند امراض کے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ مردہ کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس کمال یہ تھا، ان کے پاس خوبی یہ تھی، جس میت کے پاس کھڑے ہو جاتے اور اس کو یوں الفاظ سے کہتے قم باذن اللہ، کہ رب کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ان کا کمال تھا۔ اور ایک مرض یہ تھا کہ جس کے بدن کے اوپر برس کا مرض لاحق ہو جاتا، وہ کوڑی ہو جاتا، تو شفا نہیں ملتی تھی، کوئی حکیم تلاش نہ کر سکا اس کا علاج۔ لیکن جب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اپنے مبارک ہاتھ اس کے بدن پہ جیسے ہی پھیرتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ وہ شخص کے جو پیدائشی نبی نہ ہو، دیکھیں طبیب یہ کہتے ہیں جس کی آنکھ ہو اور نظر چلی جائے اس کو واپس لانا ممکن ہے، لیکن جو پیدائشی اندھا ہو اس کو واپس لانا، کیونکہ وہ تھا ہی نہیں تو واپس کیا لائیں گے، وہ ممکن نہیں، اس کا علاج نہیں تھا۔ اور رب کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ اپنا ہاتھ رکھ کے اٹھا دیتے تو وہ آنکھوں سے دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو رب نے ان کو حسن لاجواب عطا کر دیا، یہ ان کا کمال تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور کمال اللہ نے ان کو عطا کیے۔ جب آدم آئے تو کمال ان کو بھی ملا، جب نوح علیہ السلام آئے تو کمال ان کو بھی ملا، جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کمال ان کو بھی ملا، جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے آئے تو کمال ان کو بھی ملا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو کمال ان کو بھی ملا، یوسف علیہ السلام آئے تو جمال ان کو بھی ملا، یعقوب علیہ السلام آئے تو کمال ان کو بھی ملا، حضرت لوط علیہ السلام آئے تو کمال ان کو بھی ملا، اور جب صالح علیہ السلام آتے ہیں تو کمال ان کو بھی ملتا ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو رب کمال ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ مولا جب تیرا محبوب آیا ہے تو ان کو کیا دیا ہے؟ ان کو کیا دیا ہے؟ کیا آدم کا کمال دیا؟ کیا موسیٰ کا کمال دیا؟ کیا عیسیٰ کا کمال دیا؟ کیا ابراہیم کا کمال دیا؟ مولا ان کو کیا کمال دیا ہے؟ اگر ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ اگر ہم ان کو آدم کا کمال دیتے تو موسیٰ کا کمال لہ جاتا،
اگر موسیٰ کا کمال دیتے تو ابراہیم کا کمال لہ جاتا، اگر ہم ابراہیم کا کمال دیتے تو لوط علیہ السلام کا کمال لہ جاتا، اگر ان کا کمال دیتے تو عیسیٰ علیہ السلام کا کمال لہ جاتا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا کمال دیتے تو پھر ہارون علیہ السلام کا کمال لہ جاتا۔ تو پھر مولا دیا کیا ہے؟ دیا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب محبوب آ گیا ہے، پہلے جو آئے تھے کسی کے پاس کمال 1 تھا، کسی کے پاس کمال 2 تھے، کسی کے پاس کمال 10 تھے، کسی کے پاس کمال 20 تھے، کسی کے پاس کمال 30 تھے، ہر ایک کو ایسے کمال ملے تھے جن کو گنا بھی جا سکتا تھا، لیکن جب رب کا محبوب آ گیا ہے تو رب نے قانون بدل دیا ہے۔ تو محبوب کے لیے رب ذوالجلال نے کمال پھر کیا رکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے کہ جب اب کے محبوب آ گیا ہے تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے اپنے محبوب کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ کیونکہ کوثر ہوتا کیا ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، آدم علیہ السلام کا کمال تھا تو اعزاز دنیا کا تھا، اگر نوح علیہ السلام کا کمال تھا تو دنیا میں نعمت زندگی ان کی وجہ سے ان کی قوم کو ملی تھی، تو یہ بھی اعزاز دنیا کا تھا۔ صالح علیہ السلام نے اگر پتھروں سے اونٹنی نکالی تھی تو اعزاز دنیا کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اعزاز ملا تھا اس کا تعلق بھی دنیا سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگر دریا میں راستے بنا دیے تھے تو اعزاز کا تعلق دنیا سے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، نابینا کو آنکھیں دیتے تھے، کوڑی کو شفا دیتے تھے، تو اعزاز کا تعلق دنیا سے تھا۔ جب محبوب آیا تو اس اعزاز کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ فرمایا کوثر کہتے کس کو ہے؟ کوثر الخیر الکثیر فی الدنیا والآخرہ، ہم نے محبوب کو خیر کثیر دی ہے، اور اس خیر کثیر کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے بلکہ آخرت سے بھی ہے۔ اور شاعر نے ملا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے خوب انداز سے آپ نے کلیئر کیا، فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، ان کے جو معجزات ہیں وہ سب ایک طرف ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچہ خوبا ہما دارد تو تنہا داری، ہر ایک کو کچھ اور چند عطا کیے ہیں۔ مصطفیٰ جب کہ آپ آ گئے ہیں تو آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ حضور دیکھیں حضور دیکھتے ہیں تو کمال ہے، نظر تحت الثری تک ہے، عرش تک پہنچتی ہے۔ حضور ہمارے نماز پڑھتے ہوئے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی کمال ہے، آنکھیں بند کرتے ہیں تو کمال ہے۔ میرے مصطفیٰ چلتے ہیں تو کمال ہے، میرے مصطفیٰ بیٹھتے ہیں تو کمال تب بھی ہے، میرے مصطفیٰ سوتے ہیں تو تب بھی کمال ہے۔ حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میں ظاہری طور پر موجود ہوں یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، اور جب پردہ کر جاؤں گا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہو۔ سراپائے معجزہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، وہ کمال دیے ہیں، وہ خوبیاں دی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں دی۔ ایسے کمال، ایسے خوبیاں رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو عطا کیے ہیں۔ کسی نے کہا حضور پیدا ہوئے کب؟ کوئی دن مخصوص جمعۃ المبارک میں ہو جاتے، جمعۃ المبارک کا دن ہوتا، عید کا دن ہوتا، تو آدم علیہ السلام آئے،
الجمعۃ عید للمؤمنین بن گیا. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جمعہ کا دن ایمان والوں کے لیے عید کا دن بن گیا. اور جس دن آدم علیہ السلام کے بھی نبی آئے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً وہ سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ اس عید کے صدقے تو ساری عیدیں ملی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور آتے عرفہ کے دن آ جاتے، نہیں آئے. عید الاضحیٰ، عید الفطر، جمعۃ المبارک، شب برات، 27ویں لیلۃ القدر، نہیں. مصطفیٰ آئے ہیں، 12 ربیع الاول ہے. محرم کا مہینہ نہیں جو مشہور تھا، رجب نہیں جو مشہور تھا، ذی الحجہ نہیں جو پہلے سے ہی مشہور تھا. حضور آئے ہیں ربیع الاول میں ہے. کیوں ایسا ہوا؟ علماء کہتے ہیں اصل میں بات یہ تھی کہ کمال تو سب کو مصطفیٰ کی وجہ سے ملے. ہم اگر جمعے کے دن پیدا ہوئے تو جمعے کے دن کو برکت ملے گی یا ہمیں ملے گی؟ ذرا بتائیں تو صحیح. استاد تشریف فرمائیں، آپ کا امتحان بھی ہو رہا ہے. جمعے کے دن ہمارا بچہ پیدا ہو تو برکت کس کو ملے گی؟ بچے کو ملے گی یا جمعے کے دن کو ملے گی؟ عید کے دن بچہ پیدا ہو تو برکت کسے ملے گی؟ اس بچے کو ملے گی یا عید کے دن کو ملے گی؟ 27ویں رات میں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتائیے برکت کس کو ملے گی؟ اس بچے کو ملے گی یا 27ویں رات کو ملے گی؟ بچے کو ملے گی. حضور اگر آتے جمعۃ المبارک کے دن تو کوئی کہتا ان کو برکت جمعہ کی وجہ سے ملی ہے. حضور اگر آتے عید الفطر کے دن تو سننے والے کہتے کہ ان کو جو فضیلت ملی ہے عید کے دن کی وجہ سے ملی ہے یا عید الاضحیٰ کی وجہ سے ملی ہے یا 27ویں رات کی وجہ سے ملی ہے. رب نے ایسا دن دیا ہے کہ جو پہلے مشہور نہ تھا، ایسی تاریخ دی ہے جو پہلے شہرت کی حامل نہ تھی. جب مصطفیٰ آ گئے تو وہ دن بھی برکت والا دن بن گیا، وہ تاریخ بھی برکت والی دن تاریخ بن گئی، اور وہ مہینہ اور سن بھی برکت والا بن گیا. رب نے بے شمار خصائص مصطفیٰ کو عطا کیے جو پہلے کسی کو نہیں دیے. کسی حدیث میں 5 ہیں، کسی میں 6 ہیں، کسی میں 10 ہیں، اور کسی میں اس سے بھی زیادہ ہیں. خصائص حضور کے ہیں کتنے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں یہ تو وقت کی نزاکت تھی کہ کوئی حضور نے بیان کیا، ورنہ 250 250 ایسے ہیں جو میری نظر سے گزرے ہیں. خصائص ان باتوں کو کہتے ہیں کہ جو اور کسی کو نہ ملی ہو، صرف حضور کو ہی ملی ہو. آدم علیہ السلام آئے ان کو نہ ملی، نوح علیہ السلام آئے ان کو نہ ملی، ابراہیم علیہ السلام آئے ان کو وہ نہ ملی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آئے تو نوازا ان کو بھی نہ کیا. صرف رب نے جب عطا کیا تو محبوب کو عطا کیا. ان کو کہتے ہیں خصائص. 250 علماء کہتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو امام سیوطی کی نظر میں آ گئے. جو امام سیوطی سے پہلے کے علماء ظاہر تھے جو ان کی نظر میں تھے وہ کتنے ہیں؟ پہلے ان کو تو اکاؤنٹ کر لو. اور یہ تو وہ ہے جو کتابوں میں آ گئے، جو علماء ظاہر کی نظر میں آ گئے. تو مصطفیٰ کے جو خصائص علماء باطن کی نظر میں ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ کتنے ہیں؟ پہلے ان کو تو کاؤنٹ کرو، پھر پتا چلے گا کہ حضور کے خصائص ہیں کتنے.
اور میں کہتا ہوں یہ تو وہ ہے کہ جو علماء ظاہر نے پڑھے یا علماء باطن نے دل میں محفوظ کیے، ان پر ظاہر ہوئے، یہ تو وہ ہیں جو صحابہ کی نظر سے گزرے، ان کے کیا کہنے ہوں گے؟ وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ کسی نے کہا پانی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی پلایا تھا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو رب نے فرمایا اے ہمارے پیارے کلیم موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے پتھر کے اوپر مارو، جب مارتے ہیں تو 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ کہا پانی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی نکالا۔ ہم نے کہا یقیناً یہ ان کا معجزہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کا معجزہ ہے، رب نے یہ ان کو معجزہ عطا کیا تھا۔ لیکن فرق ہے، فرق کیسے ہے؟ پانی انہوں نے بھی نکالا، پانی انہوں نے بھی نکالا، فرق کیسے ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی نکالا تھا وہ پانی پتھر سے نکالا تھا۔ عام طور پر پانی کہاں سے آتا ہے؟ یا تو آسمانوں سے جب بارش اترتی ہے تو پانی ملتا ہے، اور یا پھر پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ زمین میں جب بور کیا جاتا ہے اور موٹر لگا دی جاتی ہے تو پانی زمین کی سطح سے بلند ہوتا ہے، اور پتھر بھی زمین کی جنس سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی نکالا اپنا معجزہ ظاہر کرتے ہوئے تو پتھر سے نکالا، گویا زمین سے نکالا، جہاں سے پہلے بھی پانی نکلا کرتا ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ نے نکالا ہے تو وہاں سے نکالا جہاں سے کبھی کسی نے پانی نکلتا دیکھا ہی نہیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر، میرے امام نے کہا انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کیونکہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ یہ خصوصیت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ ہم نے تو جو دیکھا ہے انگلیوں کو کٹ لگ جائے تو خون نکلتا ہے، یا کوئی زخم ہو جائے تو پیپ نکلتی ہے، جو جسم کے اندر ہے وہی کچھ باہر آتا ہے، پانی نکلتے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم 1500 تھے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر 15 لاکھ بھی ہوتے تو سیراب ہو جاتے۔ اتنا پانی نکلا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی خصوصیت ہے جو مصطفیٰ کو ملی ہے، آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ بلکہ میں تو یہاں یوں بھی کہوں گا، آدم علیہ السلام کو جو کمال ملا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جو کمال ملا ہے، نوح علیہ السلام کو جو کمال ملا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو کمال ملا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو کمال ملا ہے، کم و بیش مصطفیٰ کے علاوہ 1,24,000 نبیوں کو جو کمال ملے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ملے ہیں۔ میرے امام نے ہماری اس مشکل کو بھی حل کیا ہے۔ وہ جب قلم اٹھاتے ہیں تو مشکلیں دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، قسم کھا کے کہتے ہیں۔ قسم کھا کے کہتے ہیں، چھوٹی موٹی بات نہیں کرتے، ان کی قسمیں بھی کوئی عام نہیں ہوتی۔ عرش کے رب کی قسم ہے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا،
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہے، ان کا کھاتے ہیں، گنگا انہی کے رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کرے انہی کے گاتے رہے، اور جب موت آئے تو تب بھی عالم یہی ہو۔ جب اس طرح کی محفلیں ملتی رہے گی نا تو بیٹری چارج رہے گی، تو جب چارج رہے گی تو وقت ضرورت بھی کام آئے گی، کیوں نصیر بھائی؟ بیٹری جب چارج رہتی ہے تو وقت ضرورت پھر کام بھی آتی ہے، تاریکیوں میں اجالا کر دیتی ہے، بندے کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں ڈال دیتی ہے۔ کیا خوب بات کہی ماشاءاللہ۔ تو جس کو جو ملا صدقہ مصطفیٰ کا ملا ہے۔ تاریخ اٹھائیں، حضور کی خصوصیت ہے، آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے ہیں، ہم نے قرآن میں ان کا ذکر پڑھا ہے لیکن ان کو دیکھا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی آئے ہیں، الیاس علیہ السلام بھی آئے ہیں، لوط علیہ السلام بھی آئے ہیں، ہود علیہ السلام بھی آئے ہیں۔ اس دنیا میں انبیاء جلوہ گر ہوتے رہے، آتے رہے، نبی بھی آئے ہیں، ان کے حواری بھی آئے ہیں، بڑے بڑے نام ور اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم، رب ذوالجلال کے محبوب کا تذکرہ جتنا ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کسی کا ہوتے دیکھا ہی نہیں، کسی کا ذکر اتنا نہیں ہوا۔ اور ذرا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، ماشاءاللہ۔ جب جس علاقے کے بزرگ ایسے ہوتے ہیں نا تو وہاں بچوں میں بھی جوش ہوتا ہے۔ تو جو جس کو ذکر ملا ہے صدقہ انہی کا ملا ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دیکھو ذکر تو سب کے بلند رب نے کیے تھے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر بلند کس نے کیا؟ رب نے کیا۔ نوح علیہ السلام کا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ادریس علیہ السلام کا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کس نے کیا ہے ذکر؟ رب نے کیا، رب نے کیا۔ سب کے ذکر بلند رب نے کیے، لیکن کسی کے لیے یہ نہیں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کسی کے لیے نہیں۔ جب مصطفیٰ آئے تو رب نے یہاں بھی قانون بدل ڈالا، خود اپنی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب تیرے ذکر کو بلند ہم نے کیا ہے، اور یہ بلند کب تک ہوگا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیری جو ہر آنے والی گھڑی ہے پچھلی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یہ بلند ہوتا ہی رہے گا، ہوتا ہی رہے گا۔ حضور کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، ایک کمال، ایک خوبی، رب نے انہیں رحمت بنا کر بھیج دیا۔ فرق کیا ہوا؟ نبی بھی رحمت ہوتے تھے، کیونکہ جو نعمت کے ملنے کا سبب ہو وہ تو ہوتا ہی رحمت ہے۔ باپ بھی اپنی اولاد کے لیے رحمت ہے، عالم بھی اپنے مقتدیوں کے لیے رحمت ہے، عوام کے لیے رحمت ہے، ایک استاد شاگرد کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ تو پھر وجہ فرق کیا ہے؟ آدم علیہ السلام بھی رحمت ہیں، ادریس علیہ السلام بھی رحمت ہیں، الیاس علیہ السلام بھی رحمت ہیں، خضر علیہ السلام بھی رحمت ہیں، ماں باپ بھی رحمت ہیں۔ تو مصطفیٰ کے رحمت ہونے میں اور ان کے رحمت ہونے میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ رب نے فرق خود بیان کیا۔ ہم رحمت ہیں اپنی اولاد کے لیے، استاد رحمت ہے اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اور نبی رحمت ہے اپنی قوم کے لیے۔ لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت آ گئے تو رب نے
جتنی بھی مخلوق پیدا کی تھی سب کے لیے ان کو رحمت بنا کے بھیج دیا۔ یہاں دیکھیں ایک عالمین لفظ استعمال ہوا، عالمین، عالم جمع ہے، عالم واحد ہے، عالمین جمع ہے۔ عالم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ عالم لام کے زبر کے ساتھ جہان کو کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے؟ ما سوی اللہ، بات مختصر کر رہا ہوں، ما سوی اللہ، کہ رب کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم کے تحت داخل ہے۔ وہ کیا کیا ہے ذرا حساب تو لگائیں، کاؤنٹنگ کریں۔ سبحان بھائی اتنا آسان نہیں ہے کاؤنٹنگ کرنا، کیوں رب کے سوا ہم تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا یہ مسجد ہے تو یہ ما سوی اللہ ہے، یہ رب کے سوا ہے۔ آسمان ما سوی اللہ ہے، آسمانوں پہ چمکنے والا چاند سورج اور ستارے یہ رب کے سوا ہے۔ عرش و کرسی رب کے سوا ہے، لوح و قلم رب کے سوا ہے، آسمانوں پہ بسنے والی مخلوقات رب کے سوا ہے، رب کے سارے فرشتے رب کے سوا ہے، بنین و انسان بما انبیاء یہ رب کے سوا ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے یہ ساری رب کے سوا ہے، اور ہر مخلوق کو پالنے والا رب ہے۔ گویا جس کا خالق رب ہے اس کے لیے رب ذوالجلال نے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ خود خالق ہے اور محبوب کو رحمت بنا دیا ہے، اور جسے پالنے والا رب ہے ہر اس چیز کے لیے رحمت مصطفیٰ ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ 18,000 کم و بیش عالم ہے۔ ہم تو یہ 2-3 ہی سنتے نا، عالم ارواح، عالم برزخ، عالم دنیا، عالم قبر۔ 18,000 ہم نے بھی نہیں پڑھے وہ 18,000 کون کون سے، لیکن کتابوں میں موجود ہے کہ یہ 18,000 کم و بیش عالم ہے۔ یہ بھی وہ ہیں جو علماء کی نظر میں آ گئے۔ تو رب کیا جانتا ہے، رب کا محبوب کیا جانتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ 18,000 ہیں، وہ 18 لاکھ ہیں، وہ 18 کروڑ ہیں، یا وہ 18 ارب ہیں، یا گنتی میں اس سے بھی اوپر ہیں، وہ جتنے بھی ہیں ان کا خالق رب ہے، ان کا مالک رب ہے، اور ان سب جہانوں کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا رحمہ، رحمتن، اس کے اوپر تھوڑی علمی گفتگو بھی کر لیتے ہیں۔ 2 زبر ہے، منصوب ہے، یہ استاد جی تشریف فرما ہے، یہاں تو سبق ہی سناؤں گا۔ رحمتن منصوب ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اگر اس منصوب کو آبجیکٹ، چونکہ مفعول ہوتا ہے، سبجیکٹ فاعل ہوتا ہے، اس کو کہا مفعول لہو لے لو، یعنی ان کی وجہ سے کوئی کام ہو رہا ہے، لِأَجَلٍ کے معنی میں کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کو رحمت تقسیم کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وہ حدیث سامنے رکھے نا بخاری کی، واللہ المعطی وانا القاسم، کہ رب میرا مجھے دیتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا چلا جاتا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ حاکم۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ اگر مفعول لہو بنائیں تو مراد یہ ہوگی کہ جس جس کو رحمت ملتی ہے وہ صدقہ مصطفیٰ کا ملتی ہے۔ اچھا، اگر ہم یہاں پر مضاف محذوف کر لیں، وہ بعض عبارتیں ہوتی ہیں وہاں مضاف محذوف نکال، علماء جانتے ہیں، ہم یہاں کہیں ذا رحمتن، محبوب ہم نے آپ کو رحمت والا بنا کے بھیجا ہے، رحمت والا بنا کے بھیجا ہے۔ جو والا ہوتا ہے
وہ خود بھی رحمت والا ہوتا ہے اور آگے تقسیم کرنے والا بھی ہوتا ہے. اور اگر ہم یہاں پر یوں کریں مرحبا 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 اور اگر ہم یہاں رحمتن کو راحمن کے معنی میں لے لیں تو معنی یہ ہوگا محبوب ہم نے آپ کو رحم کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. غزوہ بدر کے قیدی آ گئے نا, ان کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا. میرے مصطفیٰ کبھی گھر میں کبھی باہر, کبھی گھر میں کبھی باہر. صحابہ نے جب کیفیت دیکھی تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیفیت ایسی نہیں دیکھی, خیر تو ہے, بات کیا ہے؟ ہم آپ کے چہرے پہ کچھ ملال, کوئی تاثر, پریشانی کا دیکھ رہے ہیں. فرمایا صحابہ تم دیکھ نہیں رہے, یہ قیدی وہ کافر تھے, یہ قیدی ان کو تم نے باندھا ہوا رسیوں سے, ان کی رسیاں کتنی سختی سے باندھی ہوئی, ان کو تکلیف ہو رہی ہے. راحمن سب جہانوں کے لیے, جو مانے اس کے لیے بھی, جو نہ مانے اس کے لیے بھی رحم کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. جو نہ مانے, ابو سفیان آ گئے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے جی قحط پڑا ہوا ہے, بارش نہیں آ رہی, جانور اور انسان بھوکے مر رہے ہیں, آپ کو دکھائی نہیں دیتا؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کی بات نہیں ٹالتا. ابھی ایمان نہیں لائے تھے, ایمان ابھی نہیں لائے, لیکن جانتے ہیں ارے رب نے ایسے نہیں فرما دیا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, بس جب وہ میرا جانا پہچانا جانا پہچانا جانا پہچانا رسول آ گیا. حضور آئے تو جانے پہچانے پہلے سے ہی تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, پس پھر کیا ہوا کہ جب میرا محبوب آ گیا جس کے وسیلے سے ہماری بارگاہ میں جنگوں میں فتح حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے اور ہم ان کو فتح دیتے تھے, جبکہ میرا محبوب ابھی جلوہ گر نہیں ہوا تھا اور یہ وسیلہ پہلے ہی دیتے تھے اور ہم ان کی دعا قبول کر لیتے تھے, جنگ میں ان کو فتح عطا کر دیتے تھے. وہی محبوب جس کا تذکرہ توریت میں تھا, جس کا تذکرہ انجیل میں تھا, نہ صرف اس کا تھا بلکہ اس کے صحابہ کا بھی ذکر انجیل اور توریت میں موجود تھا. سارے نبی ان کا تذکرہ کرتے چلے آئے ہیں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ, جب وہ جانا پہچانا آ گیا تو یہ منکر ہو بیٹھے. اللہ فرماتا ہے فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, ان منکروں کے اوپر ہماری لعنت ہے. اور جب رب لعنت فرما دے تو ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ ابو سفیان آئے, ابھی ایمان نہیں لائے تھے, حضور کو پہلے سے ہی جانتے تھے. آئے تو کہنے لگے قحط پڑا ہوا ہے, جانور مر رہے ہیں, انسان مر رہے ہیں, اور ہم جانتے ہیں آپ کا رب آپ کی بات نہیں ٹالتا, کیوں ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ میرے مصطفیٰ مسکرا دیے, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. یہ نہیں کہا جاؤ مرو, یہ نہیں کہا جاؤ جاؤ مرو, ہاتھ اٹھائے. ہاتھ کیا اٹھنے تھے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. ہاتھ اٹھے ہیں, بارش آ گئی. راحمن للعالمین, کہ رب نے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحم کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. حضور ایک دن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, تذکرہ فرما رہے تھے میرے صحابہ. جب آپ نے یہ بات, قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی چند اور انبیاء ہیں، ان کا ذکر موجود ہے۔ جب انہوں نے یہ ذکر کیا، مولا جو اچھے ہیں وہ ہمارے ہیں، جو اچھے ہیں وہ میرے ہیں، اور جو برے ہیں وہ تیرے ہیں، بندے تو تیرے ہی ہیں، تو چاہے تو ان کو عذاب دے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور تو چاہے تو بغیر حساب و کتاب کے بخش دے، یہ تیری مرضی ہے مولا۔ حضور رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا تو فرمانے لگے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ مولا جو اچھے ہیں، دیکھو اچھوں کا تو ہر کوئی بن جاتا ہے، اچھوں کا تو ہر کوئی بنتا ہے، برے تو برے ہی ہوتے ہیں، ان کو کون سینے سے لگائے۔ تو حضور فرمانے لگے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ، جو اچھے ہیں وہ رب کے ہیں، اور جو برے ہیں وہ مجھ مصطفیٰ کے ہیں۔ میرے رب نے مجھے شفاعت کا منصب دیا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک ان سب کو لے کر جنت میں داخل نہ کر دوں۔ اور روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور جہنم سے کمر پکڑ کر جنت میں داخل کر، اس کو پکڑا اور داخل کیا، اس کو پکڑا اور داخل کیا، اس کو پکڑا اور داخل کیا، جنت میں داخل کر رہے ہوں گے، اور ادھر رب بھی فرما رہا ہوگا اے میرے پیارے یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تؤتی واشفع تشفع، اے میرے پیارے سر کو اٹھاؤ، آپ کہیے سنا جائے گا، آپ بات کیجئے مانگیے دیا جائے گا، آپ سفارش تو کریں، آپ کی سفارش کو آج کے دن میں قبول کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں ایک مجھے خصوصیت رب نے یہ عطا کی ہے کہ میں شفاعت کا منصب لے کر آیا ہوں، اعطیت الشفاعہ، رب نے مجھے شفاعت کا منصب عطا کر دیا ہے، گویا حضور کو قیامت آنے سے پہلے ہی شفاعت کا منصب عطا کیا جا چکا ہے، اعطیت الشفاعہ۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے آپ روتے جائیں گے، ہم کو وسعتیں دی ہیں خدا نے، دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ 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 واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ کہ اس دن کیا ہوگا کہ گناہگاروں کو تو حضور ادھر کمر سے پکڑ کے جنت میں داخل کر رہے ہوں گے، اور نیک جن کے ہاتھ میں وہ مجدہ ہوگا کہ جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت، وہ سارے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ایک طرف کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور حضور گناہگاروں کو نکال کے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ حسرت ہوگی دل میں، جنت تو مل ہی گئی ہے رب سے، لیکن مزہ نہیں آ رہا، چس نہیں آ رہی، چس نہیں آ رہی، چس آئے گی کب؟ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، وہ پرہیزگار آئیں گے، دو گناہ ادھار تو دینا، گناہوں آج لوگ گناہوں سے بچ رہے، آپ ادھار لینے آ گئے، آج لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، اور لوگ ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہیں، اور آپ کو رب کی بارگاہ سے پروانہ مل چکا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے، تم گناہ ادھار لینے آ گئے ہو۔ بات وہی ہے، چس نہیں آ رہی، ہم چاہتے ہیں جنت میں تو جائیں لیکن صدقہ پھر بھی مصطفیٰ کا ہی ہو۔ صحابہ کہا کرتے تھے نا
کہ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضور رحم کرنے والے ہیں، اور ہم اس دن دوڑے پھر رہے ہوں گے، پوچھیں گے لوگ حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں۔ اور یہ جو محشر کا دن ہے کیوں قائم کیا جائے گا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن دکھایا جائے گا کہ سب نبیوں کو جو حق دیے تھے وہ دنیا میں استعمال ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے اعزاز کا تعلق دنیا سے تھا۔ میری وہ بات پہلے والی یاد کریں، ان کے اعزاز کا تعلق دنیا سے تھا، اور آج کا دن جو ہے وہ میرے محبوب کا ہے، کیونکہ جو اعزاز ہم نے محبوب کو دیے ہیں ان کا تعلق دنیا سے بھی تھا اور آج آخرت سے بھی ہے، کیونکہ رب نے کوثر عطا کر دیا مصطفیٰ کو، اور کوثر خیر کثیر فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خیر کثیر، آخرت میں بھی خیر کثیر، یہ مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے عطا کی ہے۔ راحمن، سب جہانوں کے لیے رحم کرنے والا بنا کے بھیج دیا۔ اور اگر ہم اس کو حال بنا لیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جیسے ہم کہیں جناب قاری آصف صاحب آج محفل میں آئے اس حال میں کہ انہوں نے جناب واسکٹ پہنی ہوئی اور ساتھ میں ایک بیج بھی لگایا ہوا ہے، یہ حالت ہوتی کسی کی بیان کی جائے، اور حالت کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اب یہاں ذکر نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس کو حال بنائیں، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ آپ سب جہانوں کے لیے رحمت خود بن کر آئے، گویا حالت مصطفیٰ کی ایسی ہے کہ رب نے ان کو رحمت بنا دیا۔ ہم جو دعائیں کر رہے ہیں، مولا رحم کر دے، مولا رحمت کر دے، یہ بھی دعائیں رحمت کی، یہ بھی دعائیں رحمت کی، یہ بھی دعائیں رحمت کی۔ کوئی اولاد کی صورت میں رب سے رحمت مانگ رہا ہے، کوئی بزنس کی صورت میں رب سے رحمت مانگ رہا ہے، کوئی دنیا داری کی صورت میں رب سے رحمت مانگ رہا ہے، کوئی آخرت میں بخشش کی صورت میں رب سے رحمت مانگ رہا ہے، کوئی گھر کی صورت میں رب سے رحمت مانگ رہا ہے، کوئی اپنی زمینوں پہ فصل کی صورت میں رب سے رحمت مانگ رہا ہے۔ یہ رحمت کی مختلف صورتیں ہیں، اور یہ ساری صورتیں فرنچائز ہیں۔ سمندر اور دریا، سمندر اور دریا، یہ سب نہریں ہیں، یہ سب چشمے ہیں، یہ سب دریا ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے سمندر کی طرف لے جاؤ، گویا کہ اس رحمت کے سمندر سے یہ سب نہریں نکل رہی ہیں، اور مصطفیٰ کو رب نے سراپا رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا۔ کہ رب کی رحمت کوئی اگر کچھ ہے تو حضور ہے، اور ان سے ہی آگے تمام فرنچائز ہیں، تمام شاخیں نکل رہی ہیں، تمام نہریں نکل رہی ہیں، تو حضور رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں پہلے جو نبی آتے تھے، ہر نبی اپنی قوم اور قبیلے کے لیے نبی ہوتا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہر رسول اپنی قوم کے لیے نبی بن کر اس دنیا میں آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ بخاری شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً،
کہ جب نبی بھیجے جاتے تھے تو خاص اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آتے تھے. ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام موجود تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں, اسحاق علیہ السلام بھی روئے زمین پر اس وقت نبی ہیں, لوط علیہ السلام بھی روئے زمین پر اس وقت نبی ہیں. وقت ایک ہوتا تھا, نبی ایک سے زائد ہوتے تھے. ہر نبی اپنی قوم کے لیے نبی بن کر جلوہ فروز ہوتا تھا. ایک نبی مشرق میں ہے تو دوسرے مغرب کی طرف ہیں, تیسرے شمال کی طرف ہیں تو چوتھے جنوب کی طرف ہیں. یا بسا اوقات روئے زمین پر ایک ہی علاقے میں دو تین نبی بھی ہوتے تھے. وقت ایک ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں, ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں. وقت ایک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے تو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی رب نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نبوت سے سرفراز کر دیا. وقت ایک ہی ہے. اسی وقت میں شعیب علیہ السلام جن کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی ہے وہ بھی نبی ہیں. وقت ایک ہے, نبی زیادہ ہیں. زکریا علیہ السلام نبی ہیں تو ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے رب نے سرفراز کر دیا ہے. وقت ایک ہے اور نبی دو ہیں, تین ہیں, چار ہیں, پانچ ہیں. ہر نبی اپنی قوم کی طرف اپنے قبیلے کے لیے نبی بن کر جلوہ فرما ہوتے رہے. جب محبوب آیا رب نے یہاں بھی قانون بدل دیا. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً, قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. محبوب جب پہلے انبیاء آتے تھے تو ایک قوم اور قبیلے کے لیے نبی بن کر آتے تھے. اب جب کہ تیری بات آ گئی ہے, تو میرا محبوب ہے, اب تو جلوہ فروز ہونے والا ہے. اے محبوب جب کہ تو آ گیا ہے تو ہم نے سارے انسانوں کے لیے تجھے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا ہے. انسان ایسا ہوتا کیوں تھا؟ ایسا ہوتا کیوں تھا؟ سب نبی آئے, یہ تو اللہ کی مشیت ہے, رب کا حکم. اب ہم آگے کیا کر سکتے؟ لیکن جب محبوب آیا تو پھر اور کوئی نبی کیوں نہیں؟ کیا وجہ؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں, بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں. استاد جی تشریف فرما ہے, بچے سب کو پیارے. اپنی اولاد سے جتنی محبت ہے کسی اور کی اولاد سے, اپنا بچہ جتنا بھی کالا ہو نا, میرا چاند آیا ہے, چاند مکھنا میرا چاند آیا ہے, سینے سے لگائے گی, بڑا چومے گی, کیونکہ بچہ جو اس کا ہے. بچے سب کے پیارے لگتے ہیں, لیکن جتنی محبت ماں باپ کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے کسی اور کے بچے سے, اس کی مثال آج سب پتہ کہاں نظر آتی؟ مسجدوں میں. جب بچے آ جائیں نا تو ہم اپنے بچے کو کنج کے پاس ادھر میرے ساتھ کھڑا, اور جو کسی اور کا ہونا تو بعد دفعہ لگا بھی دیتے ہیں. کڑک کی آواز آتی ہے, امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, آ جاتے ہیں مسجد میں, پتہ نہیں کون بھیج دیتا ہے, نہ مسجد کے ادب کا پتہ نہ خیال. اس کو امام صاحب کے اوپر ہی چھوڑ دیا کریں, ورنہ محلے دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں. لڑنا نہیں ہے, ہم نے محبت قائم کرنی. کیا کرنی ہے؟ لڑنا نہیں. تربیت کریں اپنے بچوں کی بھی, ان کے بچے جتنے پیارے اپنے بچے اتنے پیارے کسی اور کے بچے نہیں ہوتے. ماں باپ کا جتنا ادب اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے کسی اور کا اتنا. ہم بس میں بیٹھے ہونا ہے, ادھر سے بس رکے, یہ جو لاریاں نہیں ہوتی تھی بسیں جگہ جگہ رکنے والی, تو پہلے زمانے میں زیادہ ہوتے تھے, اب کچھ کم ہو گئی کیونکہ ہر بندے کے بعد تو گاڑی آ گئی, ہر بندے کے بعد موٹر سائیکل اور قسطوں بھی نکل آئی اور ہر بندے نے لے لی ہے. اب ذرا گاڑیوں میں کم سفر لوگ کرتے ہیں, لیکن جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم گاڑی میں بیٹھے ہو جناب ٹیک لگا کے, ابا جی چڑھ کے آ جائے, اور حال یہ ہو کہ گاڑی میں سیٹ کوئی اور نہ ہو, تو کیا سیٹ پہ جگہ دیں گے؟ دینی پڑے گی بھائی جان, دینی پڑے گی. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ دینی پڑے گی. لیکن اگر کوئی اور بابا جی آ جائے
تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر لیں جیسے 10 مہینے پہلے کا سویا ہوا ہے. پتہ ہے کہ بزرگ چڑھے ہیں گاڑی میں اور جگہ ان کو دینی چاہیے. سفید بال ہیں، سفید بال ہیں. حضرت ابو ہریرہ حدیث پڑھا رہے تھے، ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے. حضرت امام علی مقام نواسہ رسول آ گئے. گھوڑے سے نیچے اترے نہ، پاؤں زمین پہ رکھا، کیچڑ تھا پاؤں پہ لگ گیا. دوڑے. آپ نے اپنی دستار اتاری. ابو ہریرہ زمین پہ بیٹھ کے ان کے پاؤں صاف کرنے لگے. انہوں نے فوراً ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگے آپ کے سفید بال ہیں اور میری داڑھی کالی ہے. میری داڑھی، وہ اپنے تقاضے پورے کر رہے ہیں اور یہ اپنے تقاضے پورے کر رہے ہیں. دیکھیں ادب، دیکھیں دونوں طرف ہے. اور تعلیم دونوں کو ہی مصطفیٰ نے دی ہے. تعلیم دونوں کو مصطفیٰ نے دی ہے. اور اہل بیت کا آج لوگ کہتے ہیں صحابہ بات کرتے، جتنا صحابہ نے اہل بیت کا ادب سکھایا اور کسی نے سکھایا ہی نہیں آج تک. ادب سکھایا ہی انہوں نے، ادب انہوں نے ہی سکھایا. دیکھیں نا، یہ سکھا نہیں رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اس لیے وہ حدیثیں چھوڑ گئے. آپ اپنی دستار اتار. دستار قیمتی چیز ہوتی ہے، عزت انسان کی. اتار کے پاؤں سے کیچڑ صاف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میری کالے بال ہیں، آپ کے سفید ہیں. فرمانے لگے بیٹے یہ جو سفید بالوں کو عزت ملی ہے آپ کے نانا جان محمد مصطفیٰ کا صدقہ ملے ہے. کیسی محبت ہے صحابہ کی. زندہ باد، زندہ باد. تو اگر کوئی اور بابا جی چڑھ آئے گاڑی کے اوپر تو پھر آنکھیں بند کر لینی ہے؟ دسو نا یار. اکھاں کھول کے رکھنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ بابا جی آئے نے. پھر فوراً انہوں نے کی کرنا سی؟ جگہ دے دینی. آپ اٹھ کے کھڑے ہو جانا، ساڑی شان پھر بھی بلند ہو جانی، گھٹنی نہیں بلند ہو جانی. تے آپ اسی کھڑے ہو جانا تے انہوں نے اپنی کرسی دے دینی، جناب تسی ایتھے آگے تشریف فرما جاؤ. ساڈا وقار یہ ہے کہ اسی کرسی خالی کر دیے، تے انہوں دا وقار یہ ہے کہ وہ کرسی دے بیٹھ جائیں. کیوں جی ادھا ہی ہے کہ نہیں؟ بزرگاں دی تے عزت کرنی چاہیے. جڑے اپنے بزرگاں دی عزت نہیں کر دے انہیں کرنی کہ دی عزت کسی دی بھی نہیں کرنی. جتنی محبت اپنے ماں باپ سے ہے کسی اور کے ماں باپ سے اتنی محبت نہیں ہوتی. اور جتنی محبت اپنے پیر سے ہوتی ہے اتنی محبت کسی اور کے پیر سے نہیں ہوتی. ایسے ہے نا؟ دیکھو محبت ہم سب سے ہی کرتے ہیں، سارے اللہ کے ولی ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن جتنی محبت اپنے پیر سے ہے ہم کہتے ہیں ان کے پیر سے جو مجھے فیض ملا ہے یہ صدقہ میرے پیر کا ہے. یہ گویا کہ واسطہ میرے ہی پیر ہیں جو ان سے مجھے فیض ملا ہے. اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے. اسی وجہ سے جتنی محبت اپنے پیر سے ہے اتنی محبت کسی اور کے پیر سے نہیں. اور جتنی محبت اپنے استاد سے ہے کسی اور کے استاد سے. میں استادہ کو پڑھیا نہیں لیکن میری ان سے بہت زیادہ محبت. میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ استاد العلماء کسی ایک عالم کے استاد بھی ہوں تو وہ ہمارے سر کا تھا. ہمارے استاد پتہ کیا کیا کرتے تھے؟ کبھی کبھار جب ہمارے درس میں بڑے عالم آتے تو ان کے جوتے ہمارے سر پہ یوں مارا کرتے اور ہم یوں سارا آگے کر دیتے. یہ آج ان جوتوں کا صدقہ ہے کہ آپ نے مجھے مصلی رسول دیا ہے، کرسی رسول دی ہے، صدارت رسول دی ہے اور آگے آپ خود بیٹھے ہیں. یہ ان جوتوں کا صدقہ ہے. ایک وقت تھا جوتے کھائے بڑے، وہ صرف فیض کے لیے وہ جوتے سر پہ مارتے. پھر ہم استادوں کو دیکھتے تھے اپنی واسکٹ میں ان بزرگوں کا جوتا یوں رکھ لیتے تھے. ہمیں نہیں دے رہے بھائی، ہم پکڑ رہے ہیں ہمیں دے دے. اپنے دے دیتے ان کے نہیں دے رہے. ہمیں ادب سکھا رہے، ہمیں ادب سکھا رہے. تو اس لیے علماء کا ادب یہ آپ پر لازم ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم علماء کا ادب کریں. وہ ہمارے سر کے تاج ہے. ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو سلجھانے والے لوگ
ہمیں بخشش کے راستے پر گامزن کرنے والے لوگ یہ علماء ہیں۔ جتنی محبت اپنے استاد سے ہے کسی اور استاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی، یہ فطرتی امر ہے۔ اور جتنی محبت اپنے نبی سے ہو اتنی محبت کسی اور کے نبی سے ادب ہے، سر تسلیم خام بھی ہے، لیکن دل کو جو کرنٹ پڑتا ہے اپنے نبی کے نام سے جتنا پڑتا ہے کسی اور نبی کے نام سے اتنا نہیں پڑتا۔ مصطفیٰ آئے تو اکیلے آئے ہیں، اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا نبی اپنی قوم کے لیے نبوت نہیں لے کر موجود۔ مصطفیٰ آئے ہیں تو اکیلے ہیں، جب آپ آئے ہیں تو دوسرا نبی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ایک نبی کی جتنی محبت اپنے نبی کی ہوتی ہے کسی اور نبی کی اتنی محبت نہیں ہوتی۔ اگر مصطفیٰ مشرق میں آتے، مغرب میں کوئی اور نبی ہوتا تو جتنی محبت مغرب والوں کو اپنے نبی سے ہوتی مصطفیٰ کی اتنی محبت ان کے دل میں نہ ہوتی۔ تو رب نے نبی بھیجا تو اپنا محبوب جب بھیجا تو مشرق کے لیے نبی بنایا، مغرب کے لیے بھی اسے ہی نبی بنایا، شمال کے لیے بھی اسے ہی نبی بنایا، جنوب کے لیے بھی اسے ہی نبی بنایا، اور آسمانوں کی مخلوق کے لیے بھی اسے ہی نبی بنایا۔ جس کو رب نے پیدا کیا تھا ساری مخلوق کے لیے نبی ایک بنا دیا تاکہ سب کی محبت کا محور مصطفیٰ ہو۔ رب ایک ہے، رب ایک ہے، خالق ایک ہے، تو رب نے لوگوں کے لیے محبوب بھی ایک ہی بنا دیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ایسے خصائص کس کس کو بیان کریں؟ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ تھوڑا شیر سمجھا دیا، ساڑھے بیان دی ایک انتہا ہے، انتہا تو ہونی ہے کیونکہ تصویر کر جانا تو 12 بجے والے میں بھی صبح کلاس لینی۔ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، انتہا۔ فرمایا جو محبوب آپ کے اوصاف ہے نا، چونکہ انتہا ایک عیب ہے، انتہا ایک لمٹ کہ جناب آپ کی یہ لمٹ ہے، یہ عیب ہے۔ حضور آپ کے جتنے بھی اوصاف ہیں وہ انتہا والا جو عیب ہے نا اس سے بری ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں آباد رہیں، ہمارا نام رہے، ہمارا ایک سٹیٹس رہے، لوگ جانتے رہے، داتا علیہ اجمیری 400 ہجری آپ دا وصال ہے، کنی ہجری؟ لیکن آپ دے منن والے کنے لوگ ہیں؟ کروڑا لکھاں کروڑا لوگ انہاں دے منن والے نے، جڑے صرف انہاں دی وجہ دے نال اج ولایت دے منصب دے فائز نے۔ داتا علیہ 400 ہجری اج بھی نام باقی۔ میں نے دسو ذرا تہاڈا کوئی 400 ہجری دا ابا جی ابا اجداد دے وچ کسی دا نام زندہ ہوئے؟ نہیں۔ صحابہ 1400 سال سے اوپر ٹائم گزر چکا ہے لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ پہ وقف کر دی اور یہ کہتے گزار دی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ کہ دنیا سے مسلمان گیا۔ آج اگر ہم بھی اپنے اس دل میں محبت مصطفیٰ کو قائم کرتے، ہماری اولادیں جن سے ہم تنگ ہیں
کہ ہمارا سہارا نہیں بنتے، باہر منجی پہ ڈال دیتے ہیں اور سارا دن گرمی میں پڑے رہتے ہیں اور ہمیں باتیں کرتے ہیں. ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ حضرت صاحب دعا کرو کہ مینوں اپنے بچے کو منگنا نہ پوے کہ مینوں شرم آندی. بابا یہ کہندے رہے کہ تسی دعا کرو مینوں شرم محسوس ہوندی ہے، مینوں اپنے بچے کو کچھ منگنا نہ پوے. بچہ منع کردہ ہونا ہے، کوئی گل کردہ ہونا تو تدی تے پھر بابا جی ادھا دی گل کرن دے، ورنہ کی لوڑ ہے کرن دی. وہ تے سار فخر نہ بلند ہو جاتا کہ جناب میرا بیٹا میری بڑی آؤ بخت کردہ ہے، کوئی چیز رہ نہیں دیندا، دوائیاں دا خیال، کھان پین دا خیال، ہر چیز جناب بالکل ریڈی رہتا ہے. تے اگر وہ بابا جی ہے لفظ آکھن تے پھر دسو اسی کتھے کھلوتے ہیں، ساڈا سٹیٹس کی ہے. تے یاد رکھو اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڈے بچے ساڈے بڑھاپے دا سارا بن جائیں، ہر طرف امن قائم ہو، محبت پیار الفت اور اخلاق قائم ہو، تو حضور کی محبت دل میں بٹھانی پڑے گی. اور حضور کی محبت اگر بٹھانا چاہتے ہیں قرآن سے محبت کریں، قرآن کے احکام سیکھیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ماں باپ کے ساتھ احسان بھلائی، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی، صلہ رحمی، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، گالی گلوچ سے دور رہیں. یہ احکام قرآن سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اپنے دل میں صحابہ کی اہل بیت کی محبت پیدا کریں. یہ تین چیزیں ہیں جو حضور کی محبت کا حقدار بنا دیتی ہیں. اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت آ گئی اس کے دل میں گویا رب کی محبت ہے، اور جس کے دل میں رب کی محبت ہے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.